اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تلوار ٹوٹ گئی، حصہ اول، نسیم حجازی۔ پیش لفظ معظم علی اور اس کے بعد۔ اور تلوار ٹوٹ گئی لکھتے وقت میرے دل و دماغ پر یہ احساس ہمیشہ غالب رہا کہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کسی ناول کا موضوع بنانا ایک بہت بڑی جسارت تھی۔ ابتدا میں ایک ایسے اولو العزم مجاہد کے کردار سے متاثر ہوا تھا جس نے ہندی مسلمانوں کے دور انحطاط میں محمد بن قاسم کی غیرت، محمود غزنوی کے جاہ و جلال اور احمد شاہ ابدالی کے عظمت تقرار کی یاد تازہ کر دی تھی۔ لیکن سلطنت خداوند کی تاریخ کے اوراق الٹتے وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سلطان فتح علی خان ٹیپو کی زندگی کے کئی اور حسین پہلو ابھی تک میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔ شیر میسور کی فتوحات صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ بیک وقت ایسا حکمران، عالم، مفکر و مسلح تھا کہ جس کے دل و دماغ کی وسطوں میں اسلامیہ نے ہند کے ماضی کی عظمتیں، حال کے ولولے اور مستقبل کی آرزویں سما گئی تھیں۔ وہ ہمیں زندگی کے ہر دور میں اپنے وقت سے کئی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کیا تھا جبکہ باقی ہندوستان کے نواب اور راجے اپنی رعایا کی ہڈیوں پر عشرت کرے تعمیر کر رہے تھے۔ اس نے اس زمانے میں بین الاسلامی اتحاد کے لیے جدوجہد کی تھی جبکہ اہل اسلام اپنے نااہل حکمرانوں کی تنگ نظری، کمزوری، بے حسی اور باہمی رقابتوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیڑیوں کے لیے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑے تھے جہاں صدیوں سے جہالت اور افلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان سے قبل میسور کے عوام کی کوئی تاریخ نہیں تھی، لیکن ان کی حکمرانی کے چند برس پورے ہندوستان کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں۔ جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے تو میسور میں حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ جب مشرقی ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے نصب ہو رہے تھے تو سلطنت خداداد کے یہ معمار سرنگا پٹنم، منگلور اور چترگڑھ میں قوم کی آزادی کے نئے حصار تعمیر کر رہے تھے۔ حیدر علی کی حکومت کے آخری ایام میں میسور کی ریاست ایک عظیم سلطنت بن چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں جو جنوبی ہندوستان میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتی تھیں، اس کے خلاف متحد اور منظم ہو چکی تھیں۔ انگریز میسور کو دلی کے راستے کی آخری دیوار سمجھتے تھے۔ میر نظام علی نہ صرف میسور بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی ذلیل سودا بازیوں کا مسئلہ سمجھتا تھا، اور مراٹھے سلطنت مغلیہ کے کھنڈروں پر برہمنی استبداد کی عمارت کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شیر میسور نے اس وقت سلطنت خداداد کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لی تھی جب بھیڑیوں، گدڑوں اور یدھوں کے لشکر اس کے کچھار کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ اس وقت تک ان کے سامنے سینوں سے پڑ رہا جب تک اس کی رگوں کا سارا خون میسوری خاک میں جذب نہیں ہو چکا تھا۔ اس ناول کے بیشتر کردار وہ مجاہد ہیں جو ایک عظیم فوجی رہنما کے جلو میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میسور کی جنگیں اس داستان کا اہم ترین حصہ بن گئی ہیں۔ ان طویل اور صبر آزما جنگوں کا معمولی جائزہ ہمیں یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جو جنگیں لڑی تھیں وہ اپنی شدت اور وسعت کے اعتبار سے میسور کے معرکوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ہندوستان کی پوری تاریخ میسور کے مجاہدوں کے صبر و استقلال اور اصرار و خلوص کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ فوج حملہ کرتی ہے اور دوسری اس کے مقابلے کی نکلتی ہے، پھر مختلف محاذوں پر اکا دکا جھڑپوں کے بعد کسی میدان میں فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے، اور جو فریق شکست کھا جاتا ہے وہ برسوں تک اپنے طاقتور حریف کے سامنے سر اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ ازمنہ قدیم میں آرین وسط ایشیا سے نکلتے ہیں اور چند لڑائیوں کے بعد ہندوستان کی قدیم اقوام کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ سکندر اعظم یونان سے نکلتا ہے، دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کو شکست دیتا ہے، اور اس کے بعد یونان کے لشکر کو اپنے سامنے 5 دریاؤں کی سرزمین کھڑی نظر آتی ہے۔ محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان کے ساتھ آنے والی مٹھی بھر مجاہدین دیبل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ دہر کو شکست دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے سندھ سے برہمنی اقتدار کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔
महमूद गजनवी अपने इब्तदाई चंद हमलों में पूरे शुमाली हिंदुस्तान से राजपूतों का इक़्तिदार ख़त्म कर देता है और उसके बाद कन्नौज और सोमनाथ निवृतनाथ शिकस्त खाने वाले राज्यों को सदियों तक मुसलमानों के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं होती। फिर बाबर मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ नमदार होता है और इस मुल्क की तारीख का रुख बदल देता है। सल्तनत मुगलिया के ज़वाल के बाद मराठे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के हाथों एक बार पिटने के बाद दोबारा शुमाली हिंदुस्तान की तरफ देखने की जुर्रत नहीं करते। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी और बक्सर की नुमाइशी जंगों के बाद कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक अपनी फतवाहत के झंडे नस्ब कर देती है, लेकिन मैसूर में सुल्तान टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजी जारहियत का सैलाब रुक जाता है और मुसलसल 16 बरस तक ईस्ट इंडिया कंपनी जनूब से दिल्ली की तरफ कूच करने का ख्वाब नहीं देख सकती। मैसूर की दिफाई कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैसूर के बाद जब मराठों की बारी आई तो सिंधिया भोसले मिलकर जिनकी अफवाज की मजमूई तादाद मैसूर से कहीं ज़्यादा थी, चंद माह से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला न कर सके। सन 1803 में सिंधिया और भोसले को पैदर पे शिकस्तें देने के बाद दस्ते दिल्ली में दाखिल हो चुके थे और शाह आलम मराठों के बजाय कंपनी की सरपरस्ती कबूल कर चुका था। सन 1804 में फर्रुखाबाद के मुकाम पर मिलकर शिकस्त खा चुका था और चंद साल बाद मराठों ने फरंगी जारहियत से निजात हासिल करने की एक और कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों की संगीनों के सामने उनके लाखों सिपाही भेड़ों के रेवड़ साबित हुए। उसके बाद सारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के रहम करम पर था। यहाँ पर हमें एक और हकीकत का एतराफ़ करना पड़ता है और वो ये है कि सुल्तान शहीद के वो पेश रोज जिन्होंने अपनी नोक शमशीर से हिंदुस्तान की तारीख को नए उन्वान अता किए थे, अपने ज़माने के अजीम जनरल ही नहीं बल्कि उन जिंदा और मुतहर्रिक अक़वाम के जज्बे तस्खीर के नमूद थे, जिनकी माजी की तारीख शिकस्त, पसपाई, मायूसी और नाकामी के अल्फाज से नाशना थी। मोहम्मद बिन कासिम उस कौम की गैरत का मजहर था जिसके मुजाहिद मशरिक में चीन और मगरब में अंदलस के दरवाज़ों को दस्तक दे रहे थे। महमूद गजनवी की सल्तनत वस्त एशिया से लेकर खलीज फारस तक फैली हुई थी। अहमद शाह अब्दाली भी एक अजीम सल्तनत का मालिक था और उसके झंडे तले अफ़गानों, मुग़लों, रोहिलों और बलोचों का बेहतरीन अंसर जमा हो गया था। लेकिन सुल्तान टीपू ने जिन लोगों को आज़ादी की तलफ़ की थी, उनका माजी सिर्फ पसमानदगी, गुर्बत और जहालत के तस्करों तक महदूद था। मैसूर की बेशतर आबादी गैर मुस्लिम थी। हिंदू समाज में अनफरमाया लोगों को उन बहादुर राजपूतों या जंगजू मराठों की बराबरी का दावा न था जो अपने असलाफ के किसी कारनामे में फ़ख्र कर सकते। उन लोगों को मुसलमानों के दोष बदोश खड़ा करके कई बरस अंग्रेज़ों, मराठों और हैदराबाद की सल्तनत का मुकाबला करना एक मौजूदा मालूम होता है। आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने उन लोगों के दिलो दिमाग पर इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया था? इस अहम सवाल का जवाब तलाश करते वक्त सुल्तान शहीद की सीरत और किरदार के कई और हसीन पहलू हमारे सामने आते हैं और एक ज़ख़ीम नावल लिखने के बाद भी मैं ये महसूस करता हूँ कि सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए एक नावल निगार से ज़्यादा जब मौर्रिख़ और सीरत निगार अपनी मताया और मुश्ता की तलाश में निकलेंगे तो सुरंगपट्टनम उनके रास्ते की अहम तरीन मंजिल होगा। मैसूर की जंग आज़ादी सिर्फ उलुल अज़्म हुक्मरान की जंग न थी, बल्कि सदियों के उन पसमानदा मज़लूमों और बेबस इंसानों के ज़ौक़ और नमूद का मुज़ाहरा थी जिन्हें सुल्तान शहीद ने जहालत और अफलास के दलदल से निकालकर तहज़ीब और अखलाक की मंजिल पर बिठा दिया था। यह दास्तान उन सरफरोशों की हिम्मत, शुजाअत और इसार की दास्तान है जिन्हें एक सहीउल ख़याल मुसलमान हुक्मरान ने ज़िंदगी के आदाब सिखाए थे। लेकिन काश ये रूपरवर और वरवला अंगेज़ दास्तान उन हरीस किस्मत आज़माओं के तज़किरे से खाली होती जिनकी इब्नुल-वक्ती वतन फ़रोशी और गमतारी के बाद सुरंगपट्टनम के शहीदों की बेमिसाल कुर्बानियाँ बदनसीब कौम की तकदीर न बदल सकी। काश हमें अपने माजी की तारीख़ के रोशन तरीन सफ़ात में मीर सादिक, कमरुद्दीन पूर्निया, मीर निज़ाम अली और मीर आलम जैसे लोगों के नाम दिखाई न देते। मैं दास्तान उस मिलत के नौजवान को पेश कर रहा हूँ जिसकी सतूत के परचम टीपू की शहादत के दिन से उनको हुए थे और जिसे कुदरत ने एक तवील गुलामी के बाद हिंदुस्तान को अपना हिस्सा बनाने का मौका दिया था। आज 150 साल बाद
سلطان شہید کی روس سرنگاپٹنم کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو قوم اپنی صفوں میں کسی نیچ صادق کو جگہ دیتی ہے اس کا کوئی قلعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہو اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون پسینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزادی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں جو غداروں کے وجود سے پاک ہو۔ راولپنڈی، نسیم حجازی، 6 مارچ سن 1958۔ پہلا باب، معاہدہ منگلور کی روح سے میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسری جنگ کا خاتمہ فوجی اور سیاسی لحاظ سے سلطان ٹیپو کی بہت بڑی فتح تھی۔ انگریزوں نے مین نظام علی اور مراٹھوں کے بھروسے پر جنگ شروع کی تھی اور ابتدا میں ان کی کامیابیاں حوصلہ افزا تھی، تاہم نظام اور مراٹھے جنگ کے نتائج کے متعلق پورا اطمینان حاصل کیے بغیر میدان میں کودنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بجنور کی فتح کے بعد انگریزوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ اب ان کے مذبذب حلیف مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے میسور پر اچانک یلغار کر دیں گے، لیکن جنگ کی دوسرے دور میں میسور کا زخمی شیر اپنے فولادی پنجے انگریزوں کے سینوں میں گاڑ چکا تھا اور وہ گدھ جنہیں گھرے ہوئے شکار پر جھپٹنے کی دعوت دی جا رہی تھی اپنے نشے من سے ایک بدلی ہوئی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس وقت صلح کا جھنڈا بلند کیا تھا جب منگلور میں اس کے محصور لشکر کو کسی فوری انعام کی امید نہ تھی۔ سلطان کے توپ خانے کی بے پناہ گولہ باری کے باعث قلعے کی دیواریں ایک ایک کر کے منہدم ہو رہی تھیں۔ رسد اور بارود کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔ انگریز قلعے کے باہر نگاہ دوڑاتے تو انہیں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل دکھائی دیتے تھے۔ وہ قلعے کے اندر دیکھتے تو انہیں زخموں، وبائی امراض اور بھوک سے دم توڑتے ہوئے ساتھیوں کی قابل رحم صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ منگلور کی طرح وہ دوسرے محاذوں پر بھی بری طرح مار کھا رہے تھے۔ کڈور میں ان کی بہترین فوج فرانسیسی لشکر کے ہاتھوں مکمل تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ جنوبی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہرانہ عزائم کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن اچانک یورپ سے یہ خبر پہنچی کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور وہ ہندوستان میں بھی لڑائی بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ فرانسیسی سپہ سالار نے یہ خبر سنتے ہی انگریزوں کے ساتھ جنگ بند کر دی۔ فرانس کے تعاون سے محروم ہو جانے کے باوجود سلطان ٹیپو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ انگریزوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگا سکتا تھا، لیکن جنگ جاری رکھنے کی صورت میں سلطان کو ایک طرف نظام اور مراٹھوں کے حملے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف اس کے لیے ان باجگزار راجوں اور پالیگاروں کی سرگرمیاں ایک عظیم خطرہ بن چکی تھیں جنہوں نے انگریزوں، مراٹھوں اور میر نظام کی شاہ پر بغاوت کے جھنڈے بلند کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ٹیپو محض ایک اولو العزم سپاہی نہ تھا بلکہ وہ ایک انتھک معمار بھی تھا۔ رعایا کی فلاح و ترقی کے ساتھ اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھی دریاؤں پر بند باندھنے، نہریں کھودنے، بنجر زمینیں آباد کرنے، سڑکیں تعمیر کرنے اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے علاوہ عوام کی تعلیمی اور معاشرتی حالت سدھارنے کے عظیم منصوبے تیار کرتا تھا۔ میسور کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے متعلق اپنے سپنوں کی تعبیر کے لیے اسے امن کی ضرورت تھی، لیکن اس کے دشمن یہ سمجھ چکے تھے کہ سلطان ٹیپو ان کے راستے کا آخری پتھر ہے اور اگر اسے امن کے چند سال مل گئے تو سلطنت خداداد ہندوستان کی عظیم ترین طاقت بن جائے گی۔ چنانچہ صلح نامہ منگلور کے بعد انگریزوں، مراٹھوں اور نظام کی یہ کوشش تھی کہ سلطان کو کسی نہ کسی محاذ پر مصروف رکھا جائے۔ جنگ سے فارغ ہوتے ہی سلطان کو سب سے پہلے نرگنڈا اور کورگ کی طرف توجہ دینی پڑی۔ یہ ریاستیں میسور کی باجگزار تھیں، لیکن گزشتہ جنگ سے فائدہ اٹھا کر وہاں کے راجے سلطان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ سلطان نے مصالحت کے لیے نرگنڈا کے برہمن راجا نکٹ راؤ کے پاس اپنا ایلچی بھیجا، لیکن وہ مراٹھوں کی شاہ پا کر مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ سلطان نے مراٹھوں کو میسور کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رکھنے کے لیے ایک سفارت پونہ روانہ کیا، لیکن نانا فڑنویس ایک مدت سے میسور کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور پیشوا کے علاوہ تقریباً تمام مراٹھے راجا اس کے قبضے میں تھے۔ اس کے لیے سلطان کی مصالحانہ کوششیں کامیاب نہ ہوئی۔
سلطان نے مجبوراً ایک لشکر برہان الدین کی قیادت میں نرگنڈا کی طرف روانہ کیا۔ برہان الدین نے نرگنڈا سے چند میل دور وینکٹ راؤ کو شکست دی اور اسے نرگنڈا کے قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ نانا فرنویس نے 3000 سپاہی وینکٹ راؤ کی مدد کے لیے روانہ کیے اور برہان الدین نے مرہٹوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے نرگنڈا کے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور راستے کے نالوں اور دریاؤں میں طوفانی کے باعث مرہٹوں کے لیے اپنے بھاری ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھنا دشوار تھا۔ چنانچہ مراٹھا فوج کا سپہ سالار پرشرام بھاؤرام ڈرت میں پڑاؤ ڈال کر برسات کے اختتام اور مزید فوج کا انتظار کرنے لگا۔ برہان الدین نے مرہٹوں کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے اچانک منولی کی طرف یلغار کر دیے۔ مرہٹوں نے مجبوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میسور کی فوج نے انہیں پے در پے شکست دینے کے بعد منولی اور رام ڈر پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں مراٹھا لشکر اہم شکست کھانے کے بعد دریائے کرشنا تک کا تمام علاقہ خالی کر چکا تھا اور نرگنڈا کی طرف کے تمام راستے منقطع ہو چکے تھے۔ ان شاندار فتوحات کے بعد برہان الدین نے دوبارہ نرگنڈا کے قلعے کی طرف توجہ دی۔ وینکٹ راؤ نے چند دن مقابلہ کیا، لیکن مرہٹوں کی پسپائی کے باعث اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ نرگنڈا کا قلعہ فتح کرنے کے بعد برہان الدین نے وینکٹ راؤ کے دوسرے حلیف راجوں اور پالیگاروں پر چڑھائی کر دی اور کٹھور دوداود خانہ پور، ہوسکوٹ، بادشاہ پور اور جمبوٹی کے قلعے فتح کر لیے۔ قریباً اسی زمانے میں سلطان کی فوج کا ایک اور سالار حیدر علی بیگ کورگ کے نائروں کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ کورگ کی مہم جس قدر اہم تھی اسی قدر مشکل تھی۔ یہ علاقہ مغربی گھاٹ کے ان پہاڑیوں میں واقع ہے جہاں سال میں 6 مہینے لگاتار بارش ہوتی ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں چشموں اور خوشنما جھیلوں کے علاوہ بانس، ساگوان، سندل اور دوسرے درختوں کے گھنے جنگل تھے، جن میں جگہ جگہ شیروں اور چیتوں کے علاوہ ہاتھیوں کے ریوڑ دکھائی دیتے تھے۔ کہیں کہیں وادیوں کے نشیب میں جنگلوں کی بجائے دھان کے کھیت اور پھلدار درختوں کے باغ نظر آتے تھے۔ کورگ میں نائر قوم کے قداور، سڈول اور صحت مند باشندے تہذیب و تمدن کے لفظ سے آشنا تھے۔ مرہٹوں کی مردوں کی طرح عورتیں بھی نیم عریاں لباسوں میں رہتی تھیں۔ ہمسایہ اضلاع کے بہت کم لوگ کورگ کے دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگلوں کا رخ کرنے کی جرات کرتے تھے۔ متمدن ہندوستان کے اس علاقے کے باشندوں کی خوبصورتی عریانی، اخلاقی بے رحمی، وحشت اور بربریت کی داستان کوہ قاف کی پریوں اور جنوں کے قصوں سے مختلف نہ تھی۔ میسور کی فوج نے ابتدا میں کورگ کے باغیوں کے خلاف چند کامیابیاں حاصل کی، لیکن دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑوں میں باغیوں کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ نائر اپنی خفیہ پناہ گاہوں سے نکل کر اچانک میسور کے لشکر کے قبضہ میمنا اور میسرا پر حملہ کرتی اور ان کی آن میں پہاڑوں اور جنگلوں میں روپوش ہو جاتے۔ حیدر علی بیگ اس خطرناک مہم کے لیے نااہل ثابت ہوا اور اس نے ایک گھنے جنگل میں دشمن کے پے در پے حملوں سے بدحواس ہو کر پسپائی اختیار کر لی۔ ان حالات میں سلطان ٹیپو کو بذات خود میدان میں آنا پڑا۔ نائروں نے قدم قدم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن سلطان کے سامنے ان کی پیش نہ کی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے زین العابدین مہدوی کو کورگ کا صوبیدار مقرر کیا اور خود سرنگا پٹنم لوٹ آیا۔ اس عرصے میں نانا فرنویس، جسے نرگنڈا اور کورگ میں سلطان کی فتوحات نے بہت مضطرب کر دیا تھا، سلطان کے خلاف مرہٹوں نظام اور انگریزوں کا متحدہ محاذ بنانے کی کوشش میں مصروف تھا، اور اس کی افواج دریائے کرشنا کے کنارے جمع ہو رہی تھی۔ ایک دن فرد بالا خانے کے ایک کمرے میں بیٹھی اپنی خادمہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور آن کی آن میں ایک 12 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ خادمہ نے کہا، منور، تم کیسے نالائق ہو؟ بی بی جی نے کتنی بار تمہیں سیڑھیوں پر بھاگنے سے منع کیا ہے؟
منور نے خادمہ کو جواب دینے کے بجائے فرد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی جی، آج ایک مہمان آئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کریم خان نے ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دیا ہے اور میں انہیں دیوان خانے میں بٹھایا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی بھائی جان انور علی اور بھائی جان مراد علی کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی جان انور علی یہاں نہیں ہے اور مراد صاحب اس وقت مدرسے میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دلاور خان اور صابر کے متعلق پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ صابر مر چکا ہے اور دلاور خان بھائی جان انور علی کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں بی بی جی کا نوکر ہوں۔ فرد نے کہا، تم نے ان کا نام نہیں پوچھا؟ جی، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بی بی جی سے میرا سلام کہو اور انہیں یہ بتاؤ کہ میرا نام اکبر خان ہے۔ فرد کے لیے یہ خبر غیر معمولی تھی۔ وہ چند ثانیے بے حس حرکت بیٹھی رہی اور پھر مسترب سے ہو کر بولی، منور، جاؤ انہیں اندر لے آؤ اور نیچے کے بڑے کمرے میں بٹھا دو۔ منور بھاگتا ہوا نیچے اترا، لیکن نصف سے زیادہ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اچانک رکا اور دبے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ رہائشی مکان کی چار دیواری سے باہر نکل کر وہ دیوان خانے کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اکبر خان کسی گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اور کن پٹیوں کے قریب داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر ابھی تک جوانی کی دلکشی کے کچھ آثار ابھی باقی تھے۔ منور نے کہا، جناب، بی بی جی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ اکبر خان کچھ کہے بغیر اٹھا اور منور کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رہائشی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور منور نے کہا، جناب، آپ تشریف رکھیں، میں بی بی جی کو اطلاع دیتا ہوں۔ منور باہر نکل گیا اور اکبر خان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں قالین کے اوپر شیروں اور چیتوں کی چند کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ کھوٹیوں پر چند تلواریں اور بندوقیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تختی پر ایک خنجر اور 2 پستول پڑے ہوئے تھے۔ باقی 2 دیواروں کے ساتھ کتابوں کی الماریاں تھیں، اور یہ سب اس شخص کی یادگاریں تھیں جو اکبر خان کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ معظم علی کے ساتھ رفاقت کے زمانے کے انگنت واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے یہ بات کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ کسی دن وہ سرنگا پٹنم جائے گا اور وہاں معظم علی نہیں ہوگا۔ تنہائی، بے بسی کے ایک کرب انگیز احساس کے تحت اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ فرد ایک سفید چادر اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی اکبر، السلام علیکم، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اکبر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ فرد نے دروازے کے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اکبر، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ چند ثانیے دونوں خاموش رہے۔ بالآخر اکبر خان نے گردن اٹھائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی جان، قدرت کی اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں زندہ تھا اور مجھے 2 سال تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میرا عزیز ترین بھائی اور اس کے 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ پچھلے دنوں سرنگا پٹنم کا ایک تاجر حیدرآباد آ گیا اور وہاں اس کی ملاقات بلکس کے ماموں جان سے ہو گئی، اور انہوں نے یہ خبر سنتے ہی مجھے خط لکھ دیا۔ فرد نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اطلاع نہ دے سکی۔ مجھے ان کی شہادت کے کئی ماہ تک اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ اکبر نے کہا، بھابھی جان، میں آپ سے شکایت نہیں کرتا، مجھے صرف اس بات کی ندامت ہے کہ میں آپ کے حالات سے اس قدر بے خبر رہا۔ بھائی جان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو مجھے کوسوں دور رہ کر بھی اس کا درد محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ کے نوکر نے بتایا ہے کہ انور علی یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہے؟ انور علی کسی مہم پر پانڈیچری گیا ہوا ہے۔
कैसी मुहिम? ये मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वहाँ उसे जो काम सौंपा गया है उसके लिए किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो फ्रांसीसी ज़बान जानता हो, और अनवर अली ने यह ज़बान फ़ौजी मकतब के एक फ्रांसीसी उस्ताद से सीखी थी। तुम्हारा छोटा भतीजा भी फ्रांसीसी ज़बान जानता है। मुराद अली कब तक घर आएगा? वो अब आ ही रहा होगा। अकबर खान ने कदर तौक़ुफ़ के बाद कहा। भाभी जान, साबिर कब फौत हुआ? फरत ने जवाब दिया। वो अनवर अली के अब्बा जान की शहादत से कोई 5 माह बाद वफ़ात पा गया। बुढ़ापे में उसके लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे इस बात का यकीन नहीं आता था कि वो शहीद हो चुके हैं। उसने उनकी कब्र देखने के लिए बिडनूर जाने की इजाज़त मांगी। हम कुछ मुद्दत उसे टालते रहे। बिलाखिर मैंने उसे वहाँ जाने की इजाज़त दी थी। जब वो वापस आया तो उसकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कोई 15 दिन बाद नौकर ने मुझे इतला दी कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। मैंने जाकर देखा तो वो वहाँ बेहोश पड़ा था। मैंने नौकर को तबीब के पास भेजा, लेकिन उसके आने से पहले वो वफ़ात पा चुका था। तुमने मुझे अपने मुतालिक कुछ नहीं बताया। बिल्किस, शहबाज और तनवीर कैसे हैं? वो सब ठीक हैं। बिल्किस आपको बहुत याद करती है। शहबाज अब जवान हो चुका है और मैंने अपने कई फ़राइज़ उसे सौंप दिए हैं। तनवीर भी अब 14 साल की हो चुकी है। मैंने उसकी मंगनी उसके खाला के लड़के हाशिम बेग के साथ कर दी है। उसकी छोटी बहन समीना की उम्र 9 साल है। मैं उसे कहा करता था कि शहबाज के अलावा उसके 4 भाई और भी हैं और वो सुरंगापट्टनम में रहते हैं। कभी शहबाज या तनवीर से उसका झगड़ा हो जाता तो वो ये धमकी दिया करती थी कि मैं अपने सुरंगापट्टनम वाले भाइयों के पास चली जाऊंगी। नमाज के बाद वो हमेशा सिद्दीक, मसूद, अनवर और मुराद के लिए दुआएं करती थी और बार बार मुझसे ये गिला किया करती थी कि मैं उन्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाता। और मैंने उसके साथ वादा किया था कि जब शहबाज या तनवीर की शादी होगी तो मैं उन सबको बुलाऊंगा। उनके साथ तुम्हारे चचा जान और चची जान भी आएंगे। भाई जान की शहादत के मुतालिक शेख फ़खरुद्दीन का ख़त मिलने से पहले वो बड़ी बेताबी के साथ अपनी बहन और भाई की शादी का इंतज़ार किया करती थी, और जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मेरे साथ आने पर बुज़दिल थी और मैंने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारी चची और भाइयों को साथ लेकर आऊँगा। फरत ने कहा, काश मैं वहाँ जा सकती। अकबर खान ने कहा, रास्ते में एक दिन अतिया के यहाँ ठहरा था, वो भी आपको बहुत याद करती थी। फरत ने पूछा, अतिया के बच्चों का क्या हाल है? अकबर खान ने जवाब दिया, हाशिम बेग के सिवा उसकी कोई औलाद नहीं। वो बड़ा ज़हीन और खुशवज़ा नौजवान है। मेरा ख्याल था कि वो दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा, लेकिन ताहिर बेग ने उसे उधोनी की फ़ौज में मुलाजिम करवा दिया है। कमरे से बाहर किसी के पाँव की आहट सुनाई दी और फरत ने कहा, मुराद आ गया। मुराद अली, जो 15 साल की उम्र में ही पूरा जवान मालूम होता था, कमरे में दाखिल हुआ और हैरान सा अकबर खान की तरफ देखने लगा। फरत ने कहा, बेटा तुमने इन्हें सलाम नहीं किया? ये तुम्हारे चचा अकबर खान हैं। चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। मुराद अली ये कहकर आगे बढ़ा। अकबर खान ने उठकर उसके साथ मुसाफा किया और फिर दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। फरत ने कहा, बेटा आज तुमने बहुत देर कर दी। मुराद ने जवाब दिया, अम्मी जान, आज जब छुट्टी होने वाली थी तो बुरहानुद्दीन अचानक मकतब के मुआयने के लिए वहाँ गए थे, इसलिए हमें वहाँ कुछ देर रुकना पड़ा। अकबर खान ने कहा, मुराद तुम्हारी तालीम कब ख़त्म होगी? मुराद अली ने जवाब दिया, चचा जान, मैं करीबन 3 माह बाद मकतब से फारिग हो जाऊंगा और उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद मेरे लिए फ़ौज में शामिल होने के सिवा कुछ और करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मकतब के हर फारिगुल तहसील नौजवान के लिए फ़ौज में शामिल होना ज़रूरी है? हाँ चाचा जान,
فوجی درسگاہ کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ فوج کو تربیت یافتہ افسر مہیا کیے جائیں، لیکن فوج میں شامل ہونے کے لیے ہر طالب علم کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں۔ اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران میں بھی ہمیں فوجی خدمات کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ بعض لڑکے تعلیم میں مجھ سے پیچھے تھے، لیکن انہیں صرف اس لیے کمان مل گئی کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے مکتب کے کئی طالب علم آخری امتحان سے پہلے ہی کورٹ کے محاذ پر چلے گئے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری درخواست صرف اس لیے نامنظور ہو گئی تھی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔ اکبر خان نے کہا، مراد، فرض کرو میں اگر تمہیں یہ مشورہ دوں کہ تمہارے لیے ایک سپاہی بننے کی بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ مراد علی مسکرایا، میرے نزدیک سپاہی بننا پیشہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت ہے۔ چچا جان، ابا جان کہا کرتے تھے کہ آپ پانی پت کے میدان میں ان کے ساتھ تھے۔ میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، میں بھی آ جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فرت نے پوچھا۔ امی جان، میں نیزہ بازی کے لیے جا رہا ہوں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب کریم خان کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے۔ مراد علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اکبر خان نے کہا، بھابھی جان، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ آپ کا خاندان قوم کے لیے بڑی قربانیاں دے چکا ہے۔ قوم کو یہ حق نہیں کہ آپ سے مزید قربانیوں کا مطالبہ کرے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرنگا پٹنم میں آپ کے بچے محفوظ نہیں۔ آپ میرے پاس چلیں، مجھے یقین ہے کہ میں انور اور مراد کے لیے کئی اور دلچسپیاں تلاش کر لوں گا۔ وہاں ان کے لیے نہایت اچھی زمین حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرت نے کہا، اکبر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس وطن کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کی حفاظت کے لیے میرے شوہر اور میرے بیٹوں نے اپنا خون پیش کیا تھا؟ لیکن بھابھی جان، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر یہ جنگیں کب ختم ہوں گی؟ کل تک سلطان انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار تھا اور آج وہ اندرونی بغاوتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد شاید نظام اور مراٹھے میدان میں نکل آئے۔ فرت نے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہماری جنگ ایک ایسے مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے جو تمہارے بھائی کو اپنی اور اپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں یہ گوارہ کر سکتی ہوں کہ میرے باقی 2 بیٹے بھی اس مقصد پہ قربان ہو جائیں، لیکن میں یہ گوارہ نہیں کروں گی کہ وہ زندہ رہنے کے لیے اس مقصد سے منحرف ہو جائیں۔ اکبر خان نے لاجواب ہو کر کہا، کبھی میں بھی زندگی کے اعلیٰ اور مقاصد پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ایک مدت سے میں اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک اندھا دوسروں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فرت نے کہا، بھائی، مجھے تمہاری کوئی بات رنجیدہ نہیں کر سکتی۔ مجھے ان المناک واقعات کا علم ہے جن کے باعث تمہاری زندگی میں یہ انقلاب آیا تھا۔ تمہارے بھائی کو اس بات کا افسوس تھا کہ تمہارا راستہ ان سے الگ ہو گیا، لیکن اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اکبر خان نے زمانے کا جو انقلاب دیکھا ہے، اس کے بعد اس کا زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جانا میرے لیے غیر متوقع نہیں۔ اکبر خان نے کہا، بھابھی جان، روہیل کھنڈ چھوڑنے کے بعد مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے جنگلوں کو کاٹ کر سرسبز باغات اور لہلہاتے کھیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں الگ صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور سارا دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہوں۔ میں نے برسوں کی محنت کے بعد اپنے گاؤں میں عالی شان مکان تعمیر کیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے پناہ گزینوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اب تک ان کی 5 بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ وہ اس قدر آسودہ حال ہیں کہ اب انہیں روہیل کھنڈ کی یاد نہیں ستاتی۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے بھائی جان سے الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ مجھے اپنی کارگزاری پہ مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اسی طرح بے چین ہوں۔
मैं इसी तरह बेचैन हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे हिस्से की तमाम मसरतें रोहिलखंड की खाक में दफन हो चुकी हैं। मुझे ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते थे अब वो मुझसे डरते हैं। कभी कभी मैं अपना मुहासेबा करता हूँ और यह ऐद करता हूँ कि अब अपने नौकरों या कबीले के लोगों पर सख्ती नहीं करूँगा। मैं इंतहाई गुस्से की हालत में भी मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चंद दिन बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में यहाँ आने की ख्वाहिश पैदा होती थी और मैं ये तस्वुर किया करता था कि भाईजान मेरी आमद की इत्तला पाकर मुस्कुराते हुए मकान के किसी कमरे से नमूदार होंगे और मुझे गले लगा लेंगे। फिर मेरी दुनिया की खामोश फिजाएँ कहकहों से लबरेज हो जाएंगी, लेकिन अमल की दुनिया में मेरे उन हसीन सपनों की कोई ताबीर न थी। काश मैं वफात से पहले उन्हें एक बार देख लेता। आज मेरी बेचारगी और बेबसी उस बच्चे से ज़्यादा है जिसे उन्होंने कैद खाने की एक तारीख कोठरी में नए हौसलों और वलवलों से आशना किया था। अब वो चिराग जिसकी रोशनी ने कभी मेरे दिल में भयानक तारीकियों से लड़ने की जुर्रत पैदा की बुझ चुका है और मैं भटक रहा हूँ। मैं ये समझ रहा था कि इस मुल्क के जालिम और नाअहल हुक्मरानों से मेरा आखिरी यह इंतकाम यही हो सकता है कि मैं अपनी तलवार हमेशा के लिए न्याम में डाल लूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी बगावत उन हुक्मरानों से ज़्यादा उस अकबर ख़ान के ख़िलाफ़ है जिसका दिल कभी कौम की खिदमत के जज्बे से लबरेज था और जो पानीपत के मैदान में मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकता था। मैं उस इंसान की उमंगों और आरज़ुओं की लाश हूँ जिसकी रगों में खून की बजाय बिजलियाँ दौड़ती हैं। बहन, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अकबर ख़ान की आंखों में एक बार फिर आंसू जमा हो रहे थे। फ़रत ने कहा, अकबर, तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। मुनव्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, बीबी जी, मेहमान के लिए खाना तैयार है, ले आऊं? हाँ, जल्दी करो। अकबर ख़ान ने कहा, नहीं, मैंने रास्ते में खाना खा लिया था। आपने यूं ही तकलीफ़ की। फ़रत ने कहा, थोड़ा बहुत खा लो। नहीं भाभी जान, तकल्लुफ़ नहीं कर रहा, मैं वाकई खा चुका हूँ। अब असर की नमाज का वक्त हो चुका है, मैं ज़रा मस्जिद से वहाँ हूँ। बहुत अच्छा, मुनव्वर तुम इनके साथ जाओ। अकबर ख़ान कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। फ़रत को उसकी चाल में कोई गैर मामूली बात नजर आई। वो चलते वक्त एक पाँव पर ज़रा ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी वजह पूछना चाहती थी, लेकिन पेशतर इसके कि वो कोई बात करती अकबर ख़ान कमरे से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद जब अकबर ख़ान नमाज पढ़कर वापस आया तो फ़रत बरामदे में एक मोड़े पर बैठी हुई थी। सहनुबूर करते वक्त अकबर उसी तरह लंगड़ रहा था। फ़रत ने कहा, अकबर, क्या बात है, तुम्हारे पाँव में कोई तकलीफ़ है? अकबर चंद कदम संभल कर चलने के बाद बरामदे में दाखिल हुआ और एक मोड़े पर बैठते हुए बोला, जी कुछ नहीं, गुज़िश्ता साल एक लड़ाई में मेरी टांग पर एक गोली लग गई थी। अब अगर मैं कभी ज़्यादा सवारी करूं या पैदल चलूं तो टांग में तकलीफ हो जाती है। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ हुई थी? तुम्हारी लड़ाई किसके साथ हुई थी? मराठा लुटेरों के एक गिरोह ने मुझ पर हमला कर दिया था। ये हमला इस कदर अचानक था कि मेरा जिंदा बच निकलना एक मौजज़ा था। अगर उस दिन मेरी छोटी बच्ची समीना न होती तो आज आप मुझे यहाँ न देखते। रोहिलखंड से हिजरत के बाद मैंने अपने कबीले के लोगों को आबाद करने के लिए अधूनी की सरहद पर एक गैर आबाद इलाका हासिल किया था। उस इलाके से चंद मील के फासले पर एक घना जंगल है और उस जंगल से आगे एक छोटा सा दरिया है जो अधूनी और मराठा सल्तनत के दरमियान सरहद का काम देता है। अधूनी की हुकूमत की तरफ से हमें इस बात की इजाज़त थी कि हम जितना जंगल चाहें आबाद कर सकते हैं। उस जंगल में कहीं कहीं भीड़ लोग आबाद थे जो आमतौर पर शिकार पर गुजारा किया करते थे। मैंने उन लोगों में खेती बाड़ी का शौक़ पैदा करके उन्हें काम पर लगा दिया
اور چند سال میں جنگل کاٹ کر بہت سی زمین آباد کر لی۔ میرے قبیلے کے لوگوں کی بستیوں کے ارد گرد ان بھیل کسانوں کے گلوز آباد ہو چکے ہیں، جو اب خوشحال انسانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک دن سرحد پار مراٹھا سردار کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ اگر آپ لوگ اس علاقے میں امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر سال اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ ادا کرتے رہیں۔ یہ مطالبہ میرے نزدیک ایک گالی تھا اور میں نے سردار کے ایلچی کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ چند ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ مراٹھا سردار کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر بعض کسان مجھ سے بالا انہیں 1/4 حصہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک دن علاقے کے تمام بھیل جمع کیے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مراٹھوں کے 1 کوڑی بھی ادا نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مراٹھوں نے ایک دن دریا عبور کر کے ان لوگوں کی چند بستیاں لوٹ لیں اور چند مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ان آدمیوں کو چھڑانے کے متعلق مراٹھا سرداروں سے بات چیت شروع کی تو اس نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ بھیل اپنے مال مویشی بیچ کر یہ رقم فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن میں نے ایک رات 300 آدمیوں کے ساتھ دریا عبور کیا اور مراٹھا سردار کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ سردار ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی لڑائی میں مارا گیا اور باقی 2 بھائی، ایک بیٹا اور چند رشتہ دار اور نوکر ہم نے زندہ گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی اور سردار نے اپنے آدمیوں کے بدلے ہمارے آدمی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد کافی دیر تک امن رہا، تاہم میں نے کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اپنے مظاہرین کو مسلح کر دیا اور اب بھیل، جنہیں عام طور پر بزدل خیال کیا جاتا تھا، اچھے خاصے سپاہی بن چکے تھے۔ کئی بار مراٹھا سردار نے اپنے ایلچی بھیج کر اس بات پر احتجاج کیا کہ میں ان لوگوں کو مسلح کر کے ان کے علاقے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے اسے یہی جواب دیتا کہ جب تک تمہاری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی یہ لوگ تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ پچھلے سال میں نے اپنے گاؤں سے چند میل دور ایک نئی زمین آباد کرنے کے لیے جنگل کٹوانا شروع کیے۔ ایک صبح میں اور شہباز مزدوروں کے کام کی نگرانی کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھر سے نکلے۔ گاؤں سے باہر سمینہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ سمینہ کو سواری کا بہت شوق تھا اور کبھی جب کہیں نزدیک جانا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا، لیکن اس مرتبہ ہم دور جا رہے تھے اور میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تھک جاؤ گی۔ ایسے موقع پر آنسو اس کا سب سے خطرناک حربہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ شہباز نے اسے اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے کہ اچانک تھوڑی دور پر گھنے درختوں کی اور سے ہم پر یکے بعد دیگرے چند فائر ہوئے۔ میرا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور اسی کے ساتھ ہی ایک گولی میری ٹانگ میں لگ گئی۔ میں اپنی بندوق سنبھال کر پاس ہی ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ میں لٹ گیا۔ شہباز مجھ سے چند قدم آگے تھا۔ اس نے فوراً گھوڑا روکا اور سمینہ سمیت نیچے کود پڑا۔ سمینہ اس کا اشارہ پا کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں لیٹ گئی اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گیا۔ حملہ آور سامنے کے درختوں میں چھپے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ اچانک باہر نکل کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اچانک ہمیں اپنے کف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سمینہ گھوڑے کی زین کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اور وہ پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمینہ گھر میں ایک چھوٹے سے ٹٹو پر سواری کیا کرتی تھی، لیکن اس کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اسے اس طرح بھگانا میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ ہمیں زیادہ دیر تک سمینہ کے متعلق سوچنے کا موقع نہ ملا۔ درختوں کے جھنڈ سے اچانک گولیوں کی بارش ہونے لگی اور ہم نے جوابی فائر شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئی اور کسی نے بلند آواز میں کہا، اکبر خان، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ اب لڑائی بے سود ہے، لیکن اگر تم ہتھیار پھینک دو تو تمہاری جان بچانے کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا
اور دشمن نے دوبارہ گولیاں برسانی شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ دشمن دن کی روشنی میں درختوں کی آڑ سے ہم پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن شام کی تاریکی سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ سمینا کے متعلق میرا یہی خیال تھا کہ وہ شاید خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ غروب آفتاب کے وقت میں نے شہباز سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد تاریکی چھا جائے گی اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں دشمن کو اپنی طرف متوجہ رکھوں گا، لیکن وہ ایسا مشورہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب تاریکی چھا رہی تھی اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ دشمن اچانک درختوں کی آڑ سے نکل کر ہم پر حملہ کر دے گا، تو ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر میں ایک بستی کے 18 جوان ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ یہ سمینا کا کارنامہ تھا۔ وہ ڈر کر نہیں بھاگی تھی۔ خدا معلوم اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ ہم زیادہ دیر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ قریب ترین بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا چاہتی تھی، لیکن راستے کی پہلی بستی میں وہ گھوڑا روک نہ سکی، اور جب وہ دوسری بستی آئی تو وہ سرکش گھوڑے کو روکنے کی بجائے دھان کے ایک کھیت میں کود پڑی اور اتنی دہائی مچائی کہ آن کی آن سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بھائی جان، وہ عجیب لڑکی ہے۔ تنویر کی یہ حالت ہے کہ وہ چھپکلی سے ڈرتی ہے، اور سمینا نے 7 سال کی عمر میں کوئی 2 گز لمبا سانپ مار ڈالا۔ فرحت نے کہا، اچھا، ان حملہ کرنے والوں کا پھر کیا بنا؟ وہ سواروں کو دیکھتے ہی بھاگے۔ ہم نے ان کا تعاقب کر کے 2 آدمیوں کو مار ڈالا اور ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ یہ آدمی، جن کی تعداد 8 تھی، سرحد پار سے مراٹھا سردار نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ فرحت نے پوچھا، اور اب اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس کے بعد کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ادھونی کی حکومت کے احتجاج پر پونا کی حکومت نے مراٹھا سردار سے سخت باس پرس کی تھی۔ تیسرے روز فرحت صبح کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ مراد علی کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا۔ فرحت دعا سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد علی نے کہا، امی جان، چچا جان اکبر سفر کے لیے تیار ہیں اور آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا، انہیں اندر لے آ۔ مراد علی واپس چلا گیا اور فرحت کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر خان اور مراد خان صحن میں داخل ہوئے۔ اکبر خان نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں انور علی سے بھی نہیں مل سکا۔ آپ مراد اور انور کو کسی دن میرے پاس بھیجنے کا وعدہ نہ بھولیں۔ فرحت نے کہا کہ اگر حالات نے اجازت دی تو میں انہیں ضرور بھیجوں گی۔ اکبر خان نے گھٹی آواز میں خدا حافظ کہا اور مراد علی کے ساتھ چل پڑا۔ فرحت بے حس و حرکت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کر رہی تھی جو ماضی کے دھندقوں میں روپوش ہو چکی تھی، اور اپنے شوہر کے ساتھ اکبر خان کی رفاقت کا زمانہ اسے خواہ معلوم ہوتا تھا۔ باہر دیوان خانے کے سامنے کریم خان اکبر خان گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ مراد کے اشارے سے ان کے پیچھے چل دیا۔ ڈیوڑی سے نکل کر تھوڑی دور سڑک پر چلنے کے بعد اکبر خان رکا۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مراد، اب تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ مراد علی نے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان، شہباز اور چچی جان کو میرا سلام کہیے۔ بہت اچھا اکبر خان، بہت اچھا۔ اکبر خان نے یہ کہہ کر نوکر سے باگ پکڑی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ چچا جان، مراد علی نے جھجکتے ہوئے کہا، بہن تنویر اور سمینا کو میرا سلام کہیے۔ اکبر خان نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، بہت اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ چچا جان۔ گھوڑا چند چھلانگیں لگانے کے بعد پاس ہی سڑک کے موڑ پر اوجھل ہو گیا اور مراد علی کریم خان کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچے تو منور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، مہمان چلے گئے؟ مراد نے جواب دیا، ہاں،
لیکن تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ منور نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ بھائی جان، کریم ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جگہ دوں گا۔ کریم خان نے کہا۔ ارے میں نے تمہیں آواز دی تھی، لیکن تم گدھے کی طرح خراٹے لے رہے تھے۔ منور نے فریادی ہو کر کہا۔ بھائی جان یہ جھوٹ بولتا ہے، میں کبھی خراٹے نہیں لیتا۔ مراد علی نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مہمان کے ساتھ تمہارا کیا کام تھا؟ جی میں انہیں سلام کرتا۔ دیکھیے کل انہوں نے مجھے ایک مہر دی تھی، یہ خالص سونے کی ہے، میں نے بی بی جی کو بھی دکھائی تھی۔ کریم بخش مجھ سے جلتا تھا، اس لیے مجھے نہیں جگایا۔ منور نے اشرفی نکال کر انور علی کو دکھائی۔ کریم خان نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 اشرفیاں نکال کر منور کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ابے مجھے جلنے کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب تم سے پہلے مجھے 2 مہریں دے چکے ہیں اور چوکیدار کو بھی ایک مہر دے گئے ہیں۔ منور نے منہ بسور کر کے اشرفی اپنی جیب میں ڈالی اور مراد علی ہنستا ہوا ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔